الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے تمام اسلوب اپنی پاک کتاب میں نازل فرمائے ہیں، لیکن ہم ان امور پر پتہ ہونے کے باوجود بھی اکثر اوقات عمل کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ آج کے دور کی اعمال برباد کرنے والی جو سب سے بڑی بیماریاں ہیں، ان میں 3 بڑی بیماریاں جو امت مسلمہ کے اندر گھر کر چکی ہیں، اور بالخصوص اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو چکے ہیں جو نمازی اور دیندار سمجھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ اخلاق اور کردار کو بیان فرمایا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچا کرو۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ کسی شخص کے بارے میں اگر ہمیں علم نہ بھی ہو، حقیقت حال کا پتہ نہ بھی ہو، تو ہم اس کے بارے میں ایک بدگمانی اپنے سینے میں ضرور پالتے ہیں۔ میں کسی مسجد میں گیا ہوں تو وہ بندہ سوچ رہا ہوگا جی یہ تو ایسے ہیں، دوسرا گیا ہے تو اس کے بارے میں وہ ایک پلان کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو بدگمانیاں یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور بدگمانیوں سے ہی بعد میں پھر شیطان بہت ساری خرابیاں امت مسلمہ میں کرواتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں پر کلیئرٹی کے ساتھ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ تم نے بچنا ہے بہت زیادہ بدگمانیوں سے۔ کسی کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں، علم نہیں، اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، تو ہم پر کیا ذمہ ہے؟ ہم خاموش رہیں۔ ہم اس کے بارے میں جب ہم جانتے ہی نہیں حقیقت حال کو، اگر دل میں یہ بدگمانی رکھیں گے کہ لگتا ہے یہ شرابی ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ یہ 2 نمبر ہے، لگتا ہے کہ یہ فلاں 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 فلاں، تو میرے بھائیو یہ گناہ کا کام ہے۔ ان بعض الظن اثم، فرمایا ان میں سے بعض بدگمانیاں ایسی ہیں کہ جو گناہ ہیں، تیرے اعمال اس سے برباد ہوں گے کہ تو اپنے بھائی کے بارے میں ایسا گمان کر رہا ہے جو ہے ہی نہیں ویسا، تو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بدگمانی کر رہا ہے جیسا وہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، مسجد مسلمانوں کا ایک ایسا مقام ہے جہاں پر مسلمان آپس میں ملتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن آپس میں ملاقات، ان کا مرنا جینا، مسائل معاملات سارے مسجدوں میں حل ہوتے ہیں۔ میں مسجد کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ مسجد اس کائنات کی سب سے بہترین جگہ ہے۔ بازاروں میں تو ہے ہی سارا شر، اب اس سب سے بہترین جگہ پر بھی اگر ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے لوگ وہ آپس میں بدگمانیاں دلوں میں پالتے رہیں گے تو کیا خیال ہے، ان کی محبتیں بڑھیں گی یا نفرتیں؟ نفرتیں بڑھیں گی، محبتیں نہیں ہوں گی۔ میں اس کے بارے میں، آپ میرے بارے میں، کوئی اسی کے بارے میں، عبداللہ عبد الرحمن کے بارے میں، ایویں ہی بدگمانیاں۔ ایک تو ہوتا ہے فیکٹ، مثلا کوئی بندہ نماز سے لیٹ ہو گیا، کوئی بندہ نماز سے لیٹ ہو گیا تو اس کے بارے میں یہ بدگمانی، نہیں نماز پڑھنا، بھائی تجھے خواب آئی ہے، یا تجھے کسی بندے نے ویڈیو بنا کے بھیجی ہے، یا کسی کال کر کے بتائی، ہو سکتا ہے اس نے نماز پڑھی ہو سکتا ہے کسی اور مسجد میں پڑھی ہو۔ کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی وہ نماز، تو میں نے کیا کیا، میں نے بدگمانی اپنے ذہن میں ڈال لی،
کہ وہ جی ظہر کے وقت مسجد میں نہیں تھا. اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ سفر میں ہو, اور ہو سکتا ہے کہ اسے جاگ نہ آئی ہو اور اس نے گھر میں پڑھ لی ہو. ساری چیزیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے جان بوجھ کے گھر میں پڑھنا کہ روٹین ہی ہے جی بس ٹھیک ہے پڑھنی گھر میں ہے. ایک ہے اسے جاگ نہیں آئی, لیٹ ہو گیا کسی ریزن کی وجہ سے. اب میرے بھائیوں ایسے ایسے پرسنل ریزن ہوتے ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے. مثلا ایک بندہ ہے, اس پر غسل واجب تھا, پانی دستیاب نہیں, پانی ٹھنڈا ہے, وہ مر سکتا ہے. اب دیکھیں پچھلی دھند کے اندر ٹھنڈے پانی سے نہا سکتے ہیں, بجلی چلی گئی, بہت سارے ریزنز ہیں, وہ لیٹ ہو گیا. تو اب ہمارے اندر کیا ہے کہ نمازی کے بارے میں بدگمانی پیدا کر رہا ہے کہ لگتا ہے کہ انہیں نماز, اور پھر جب 2-4 دفعہ اگر اس سے ایسا ہوا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے آپ اس کا ہاتھ پکڑیں, سلام کرنے کے بعد اسے سائڈ پہ لے جائیں, کہیں میرے بھائی آپ نمازوں پر نہیں آ رہے, خیر تے ہے. وہ آپ کو ڈائریکٹ وضاحت کر دے, نہ کہ آپ مجلس کے اندر بیٹھ کر کہیں کہ جی فلاں صاحب جو ہیں یہ بے نماز ہو گئے. اچھا وہ چاہے 5 پڑھ رہا ہو. یہ میں سب سے اہم چیز کی بنیاد پر بدگمانی کا ذکر کر رہا ہوں. اچھا یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ ہمارے دماغوں میں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں نا؟ یہ نماز نہیں پڑھتا, انہیں اس طرح کیتا ہے. میرے بھائیوں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. ہم کسی کے اوپر داروغہ نہیں ہیں, ہم اصلاح کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چوائس دی ہے, آپ اس کا ہاتھ پکڑیں, اسے علیحدگی میں لے جا کر نصیحت کریں, سمجھائیں. جب آپ اس کو نصیحت کریں گے یہی آپ کی ذمہ داری ہے بس. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم نے آپس میں بدگمانیوں سے بچنا ہے, آپس میں بدگمانیوں سے بچنا ہے. اب دیکھیں نا, ایک بندہ بازار میں جا رہا ہے, کوئی بندہ بہنگا ہے, ہوتی ہے کسی کی آنکھ خراب ہے, اب وہ بیچارہ اپنے حساب سے جا رہا ہے, یہ بندہ اسے لڑنا شروع, تو منو ویکھیا کیا ہے؟ آپ نے دیکھے ایسے لوگ, تو نے جناب یہ گاڑی جان بوجھ کے. اچھا وہ بیچارہ اپنی پریشانی میں ہو سکتا ہے اس نے کہیں ایمرجنسی پہنچنا ہو, کسی سٹریس کے اندر وہ جا رہا ہے اپنی گاڑی پر, اپنے موٹر سائیکل پہ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تو جان کے کیتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بدگمانی ہے, جبکہ آپ کو حقیقت حال کا علم نہیں تھا. تو یہ چھوٹی چھوٹی بدگمانیوں نے ہمارے معاشرے کو عدم برداشت کا شکار کر دیا ہے نا. اس طرح ہمارے ہاں ٹالرنس ختم ہوگی, برداشت ہی کوئی نہیں, عدم برداشت. ہم اگلے کی مجبوری کو سمجھیں, اس کے بارے میں بدگمانی نہیں بلکہ حسن ظن رکھیں. دیکھو 2 ہی چیزیں ہیں, اس کے بارے میں کیا رکھیں؟ حسن ظن. اچھا حسن ظن رکھیں گے تو آپ کو اجر ملے گا. آپ کا بھائی ہے نا, ہو سکتا ہے وہ گناہ پر ہی جا رہا ہو, لیکن آپ نے اس کے بارے میں حسن ظن رکھا کہ نہیں یار انشاءاللہ یہ صحیح ہوگا, تو اس کا آپ کو اجر ملے گا. اور اگر آپ نے اس کے بارے میں جھوٹی بدگمانی دل میں پیدا کر لی تو کیا فرمایا اللہ نے؟ ان بعض الظن اثم, یہ اسم ہے, گناہ ہے. تم نے بدگمانیاں پیدا نہیں کرنی. اچھا آپ کا بیٹا ہے, آپ نے اسے موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے دیکھا, وہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اب آپ کے دل کے اندر ایک بدگمانی, شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا کہ اے جناب نہ کھیلنے جا رہا ہے, حالانکہ اس کا کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آج ٹیوشن والے نے اسے میسج کر دیا ہو کہ آج چھٹی ہے. کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آج اس نے وہاں نہ جانا ہو, تو آپ نے اس کو جناب نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, آتا گیا ہے تو ٹیوشن نہیں گیا, لا لتر نہیں. وہ بات پوچھو تو صحیح اس سے. بیوی کو دیکھا ہے, دیکھیں نا ایک بیوی ہے, ایک عورت ہے, آپ نے اپنی بیوی کو کہیں بازار میں دیکھ لیا, اب آپ آ کر اس سے نہ آؤ دیکھیں نہ تاؤ دیکھیں نہ پوچھیں اور بدگمانی پیدا کر دیں, تو گئی کیوں ہے؟ تینوں ہمت کس طرح ہوئی ہے تو بازار جائیں؟ ہو سکتا ہے تیرا بیٹا مرنے والا ہو اور تجھے وہ کالیں کر رہی ہو, نہ مل رہا ہو, اور وہ ایمرجنسی پر ہو. وہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا, شیخ مختار احمد ندوی بمبئی کے بہت بڑے عالم تھے, طلاق کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی. تو اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کو دیکھا جس نے بالکل اس کی بیوی کی طرح کے جوتے اور برقع شرقہ پہنا ہوا تھا, اور وہ کسی لڑکے کے ساتھ سینما کے اندر, وہ رکشہ چلاتا تھا,
سینما کے اندر جا رہی تھی، وہ کہیں وہاں سے گزرا ہوگا. اب وہ جب گھر واپس آیا تو اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا نہ سوچا، بدگمانی شیطان نے پوری اندر فکس کر دی. آتے ہی اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی کہ تو غیر محرم لڑکوں مردوں کے ساتھ فلمیں دیکھنے کے لیے جاتی ہے. اب جب مجدہ کھلا، جب بات سامنے آئی تو سارے محلے والے، اس کے گھر والے، انہوں نے حلفاً یہ کہا کہ اللہ کی قسم یہ عورت گھر سے باہر نہیں نکلی، ہو سکتا ہے کوئی اس جیسے، دیکھیں جوتا کوئی ایک ہی بنتا ہے، چیتا شوز ہے اب کروڑوں بنتے ہیں، ہو سکتا ہے اس جیسا جوتا، اس جیسا برقع تو نے دیکھا ہو، تجھے ذہن میں آئے میری بیوی ہے، تو نے جناب اسے بغیر دیکھے سمجھے طلاق دے دی. اب یہ ایک بدگمانی کا نتیجہ کیا نکلا کہ پورا گھر اجڑ گیا. اب اگر وہ کہے میں حنفی فقہ کو فالو کرتا ہوں پھر تو وہ حلالہ اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا انہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک بدگمانی نے طلاق تک نوبت آ گئی. اب اسے چاہیے کیا تھا شرعی طور پر؟ اسے کیا چاہیے تھا؟ وہ گھر آتا، آ کر اپنی بیوی سے پہلے نمبر پر تحقیق کرتا کہ آج تم گھر سے باہر گئی ہو، میں نے سینما میں تجھے دیکھا ہے. وہ آگے سے ظاہر ہے کہ قسمیں قرآن اٹھائے گی نا کہ اللہ دی قسمیں میں نہیں گئی، یہ میرا کام نہیں ہے، آپ اس سے پوچھ لو، محلے والوں سے پوچھ لو، امی سے پوچھ لو، ابا سے پوچھ لو، تو بات ختم ہو جاتی. لیکن اس کی بدگمانی نے اسے بغیر سوچے سمجھے طلاق دینے پر اکسا دیا اور اس نے ایک اتنا بڑا ظلم کر دیا. تو بدگمانی نہیں کرنی، چیزوں کو سمجھ کر، پرکھ کر، تحقیق کر کے پھر آپ نے کوئی رائے قائم کرنی ہے. کریں گے جی اس طرح انشاءاللہ. آپ کا نوکر ملازم ہے، وہ کسی مسئلے میں ہے، آپ کسی مسئلے میں ہیں، اسکول سے بچہ کسی وجہ سے لیٹ ہے، استاد اس سے پوچھے کہ بھائی تیری وجہ کیا بنی. بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی بھی نہ کیا کرو. وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی اور تجسس کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. یہ تجسس پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے گھر میں ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، آپ کا کام کاروبار ہے، آپ کتنے کماتے ہیں، آپ کتنے کھاتے ہیں، آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ اپنے گھر کے امور، اپنے چار دیواری کے اندر آپ کیا امور سر انجام دیتے ہیں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. تجسس، یہ کرتا کیا ہے، یہ جاتا کہاں ہے، یہ کیوں جاتا ہے، یہ کس کے پاس جاتا ہے، کس لیے جاتا ہے، یہ تجسس ہے. اس کے بچے کتنے ہیں، اس کی بچیاں کتنی ہیں، اس کی بیوی جو ہے وہ کہاں کی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، یہ کیا ہے؟ تجسس. ولا تجسسوا، نہ یہ میرا کام نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم کسی کے گھر کے یا اس کے ذاتی امور کے بارے میں جاسوسی نہ کریں. پتہ لو یار کماندہ کنے، تیرا یہ کام ہی نہیں ہے. تجھے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے بھی فلاں بندہ کتنے کماتا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح اس نے گاڑی لی کیسے ہے. ہاں جی، یہ میرا کام ہے. یہ تجسس، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر تجسس عام ہے. دروازہ کھلا ہوا کسی کا رہ گیا، کچھ تو جہالت سے لوگ ویسے کھولے رکھتے ہیں نا، یہ حرام ہے. اپنے دروازوں کو، کھڑکیوں کو کھول دینا، ہر گزرنے والا دیکھ رہا ہے، اپنے بند رکھو دروازے، پردہ ہے نا یہ. اگر کسی بیچارے کا دروازہ کھلا رہ گیا ہے تو کیا ہوگا؟ پنجابی چاتیاں مارتا پھرے گا، کبھی ادھر سے دیکھے گا، کبھی ادھر سے دیکھے گا. اچھا جی کیا ہوگا اندر؟ ہر گھر ایک ہی طرح کا ہے نا، کیا ہوگا اندر؟ بستر ہوں گے، اس کے بچے ہوں گے، اس کی بچیاں ہوں گی، اس کی بیوی ہوگی. تیرے گھر میں بھی وہ کچھ ہی ہے، لیکن کیا کرے گا؟ ان کے گھروں میں جھانکے گا، کوئی سوراخ نظر آ جائے، کوئی کھڑکی کھلی ہوئی نظر آ جائے، کوئی پردہ بیچارے کسی کا رہ گیا تو کیا کرتا ہے؟ تجسس. یہ حرام ہے. ایک دفعہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے. اچھا اس وقت کے دروازے، کھڑکیاں وہ آج کے سٹینڈرڈ کے تو نہیں تھے نا، وہ پھٹیاں لکڑیاں جوڑ کے بنے ہوئے تھے، کوئی سوراخ، کوئی موری کوئی رہ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، کچھ بدوی لوگ آئے، ابھی مسلمان ہونا تھا، انہوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازوں کے جو کوئی سوراخ یا چھوٹی موٹی جگہیں تھی نا، ان سے اندر جھانکنا شروع کر دیا. جب بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو صحابہ نے بتایا کہ یہ لوگ ان سوراخوں سے جھانک رہے تھے اندر پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ٹائم پہ باہر نکلنا تھا جب نماز کا ٹائم ہونا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ کے پاس ایک چھڑی ہوتی تھی اس طرح کی، جو آپ نے خارش کمر پر نا خارش کرنے کے لیے رکھی ہوئی تھی. آج کل وہ پلاسٹک کی بھی بنی ہوئی ملتی ہیں خارش کرنے کے لیے. تو یہ خارش کرنے کے لیے چھڑی رکھنا بھی سنت ہے. یہ صحیح بخاری کتاب الاستئذان کے اندر حدیث ہے. اور باب پورا قائم کیا امام بخاری نے اجازت لینے کا باب. یار ہم یہ کوئی خالہ جی کا گھر ہے، کسی کا گھر اس کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہونا، جھانکنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے. اگر یہ کبیرہ گناہ نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر مجھے پتا چل جاتا جب تو میرے دروازے کے اندر سے جھانک رہا تھا تو میں وہ چھڑی جو میں نے خارش کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ تیری آنکھ پھوڑ دیتا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. کتنا گندا کام ہے یہ، کتنا غلط کام ہے. اور پھر ساتھ ہی حکم نامہ جاری کیا، فرمایا کوئی بندہ اگر کسی کے گھر میں جھانکتا ہے اور وہ گھر والا اس کی آنکھ نکال دیتا ہے تو کوئی عدالت اسے سزا نہ دے. ہاں جس نے آنکھ نکالی ہے اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جھانک رہا تھا. بات سمجھ آئی ہے کتنی سختی ہے اس مسئلے میں؟ جاسوسیاں، ولا تجسسوا، ہم نے جاسوسی نہیں کرنی، اپنے کام سے کام رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنے کام سے کام کرنا ہے. یاد رکھو آج جو دنیا کی نام نہاد سپر پاوریں بنی ہوئی ہیں نا، ان کے اندر کفر، شرک، سب کچھ موجود ہے، گندگی موجود ہے، لیکن ان کے اندر ایک چیز ہے، وہ تجسس نہیں کرتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. اپنے کام سے کام، کسی کے کام میں پنگا نہیں اڑاتے. جب مسلمان غالب ہوئے ان کا بھی یہی کام تھا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، اپنی نظر نیچے رکھتے تھے، کسی کی طرف دیکھتے نہیں تھے، کسی کی طرف جھانکتے نہیں تھے، کسی کی طرف نظر گندی نہیں کرتے تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تو وہ دنیا میں غالب تھے. آج مسلمانوں کی، بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کی حالت آپ نے دیکھی ہے. پردے میں عورت جا رہی ہو میرے بھائیوں، جب تک وہ نظر آ رہی ہے اسے دیکھتا رہے گا، حالانکہ اسے رتی برابر اس کا فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں اسے. داڑھی والے کو دیکھو وہ بھی نظر کا گندا، بے داڑھی کو دیکھو وہ بھی نظر کا گندا، مولوی کو دیکھو وہ بھی نظر کا گندا، عام بندے کو دیکھو وہ بھی نظر کا گندا. ویسے ہی دیکھتے رہیں گے جناب. کوئی اچھا جی فائدہ ہو تو دیکھنا چاہیے نا، کسی چیز کا کوئی فائدہ ہو. آپ سبزہ ہے اسے دیکھیں گے آپ کی آنکھوں کو تسکین ملے گی. وہاں دیکھنے کا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، قرآن کی نافرمانی ہوگی. تجھے دیکھنا ہے تو جا کے اپنی بیوی کو دیکھ. ویسے ہی جناب اچھا یہ اس کی بہن کو دیکھ رہا ہے، لوگ اس کی بہن کو دیکھ رہے ہیں. چلا ہوا ہے نا یہ سلسلہ. یہ معاشروں کی بربادی کا باعث ہے. اور وجہ کیا ہے؟ قرآن کی نافرمانی، جاسوسی. یہ کون ہے؟ ایک دی کڑی ہے، ویکھو تے صحیح یار، ذرا پتہ تے لواؤ یار. بھائی تو ماما لگتا ہے. یہ چوکوں چوراہوں میں کھڑا ہونا، یہ دکانوں کے اوپر بیٹھنے والے بابے اور جوان جو ہر گزرتی عورت کے بارے میں، ہر گزرتے خاندان کے بارے میں، ہر لنگنے والے بندے کے بارے میں کمنٹ پاس کرتے ہیں، ان کے بارے میں جاسوسیاں کرتے ہیں، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، یہ شیطان ہیں سارے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کے اندر بیٹھنے سے منع فرمایا، راستوں کے اندر کھڑا ہونے سے منع فرمایا. فرمایا اگر کوئی راستوں کے اندر، چوکوں چوراہوں کے اندر بیٹھنا چاہتا ہے تو پھر وہ ان کا حق ادا کرے. پہلا حق ہر ایک گزرتے کو سلام کرے، دوسرا حق اپنی نظر جھکا کے رکھے. یہ اسلام صرف الماریوں کے رکھنے کے لیے حدیثیں ہیں. ہر کسی کی بہن بیٹی پر کمنٹ پاس کرنے والا وہ دنیا کا دلال اور دیوس انسان ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پر چیزیں رچ بس گئی ہیں. اسی طرح ہے نا، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. تربیت کریں اپنی. آپ ایک مہینہ
ٹرائی کر لیں, اپنے کام سے کام رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے گا. اپنے کام سے کام, حسن ظن, بدگمانیوں سے, جاسوسیوں سے, لوگوں کی فکر کرنے سے چھوڑیں. ہم لوگوں کی جتنی بھی فکر کر لیں, حسد کر لیں, ہمیں کچھ ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. ہاں تو نے کوئی اچھی چیز دیکھی, کسی کی گاڑی دیکھی, گھر دیکھا, تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کہہ دے. اچھا جی, کسی کو گاڑی دیتا کون ہے؟ اللہ. اگر اس نے حرام کی کمائی ہے, آپ اس کے ٹھیکیدار ہیں؟ ہم تو نہیں نا اس کے ٹھیکیدار, اللہ اس سے حساب لے گا. ہم نے اپنا حساب دینا ہے. کسی کی اچھی چیز دیکھیں, اس کو دعا دیں اور اپنے لیے اللہ سے مانگیں, وہ تو قادر ہے آپ کو بھی دینے پر. اگر وہ آپ کو نہیں دے رہا تو اس کے پیچھے ریزن ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ تو ابھی اس قابل ہی نہیں کہ تجھے وہ مقام دیا جائے. جی, تو ابھی اس قابل ہی نہیں کہ تجھے وہ لیول دیا جائے, کیونکہ اگر تجھے وہ لیول دے دیا گیا, ہو سکتا ہے تو اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دے. اللہ بہتر جانتا ہے نا. تو اس لیے اللہ نے جسے جہاں رکھا ہے وہ اتنے پر اللہ سے راضی ہو جائے. دیکھو نا, صبح و شام کے ہم اذکار کرتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہو؟ آپ بھی پڑھیں, رضیت باللہ ربًا, یا اللہ ہم راضی ہیں تیرے رب ہونے پر, وبمحمد نبیًا ورسولا, ہم راضی ہیں یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر, وبالاسلام دینًا, اور یا اللہ ہم راضی ہیں اسلام کے دین ہونے پر. کتنی شاندار دعا ہے. جب ہم راضی ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں سب کچھ دے دوں گا. بات سمجھ آ گیا جی؟ اس کے بعد تیسری بیماری, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. سب سے زیادہ زنانیوں, عورتوں میں یہ بیماری ہے. خاندانوں میں, رشتہ داروں میں, مردوں میں, اب تو سب میں ہی ہے. یار ویکھے نا ٹردہ کنجے, اس کا پیٹ دیکھو, اس کا رنگ دیکھو, اس کا ماتھا دیکھو, اس کا چلنا دیکھو, اس کا گھومنا دیکھو, اس کا ہنسنا دیکھو, اس کا بولنا دیکھو, اس کی چال دیکھو, اس کی ڈھال دیکھو. یہ جتنی چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے, ان کا خالق کون ہے؟ وہ یار کسی کا رنگ, نسل, کسی کا ناک, کسی کا پیٹ موٹا ہونا, کسی کا کالا ہونا, کسی کا لمبے قد والا ہونا, بنانے والا کون ہے؟ اللہ. تو اس پر نہیں تان کر رہا, تو خالق پر تان کر رہا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, کسی کی غیبت ہم نے نہیں کرنی. دیکھو نا, میں آپ کے پاس آیا ہوں ملنے کے لیے, آپ محبت سے مجھے ملے, جب واپس چلے گئے, اوہ بھی انجی نے یار ڈاکٹر رہی نہیں, چھڑو جی. اس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں. اگر آپ کو میرے سے, میں ایک مثال اپنی دے رہا ہوں نا, پرابلم ہے, آپ میرے ساتھ مخلص ہیں, مجھے الگ کریں, کہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ کے اندر یہ غلطی ہم نے دیکھی ہے, آپ کے اندر یہ غلطی ہے, سنیے نا گل, میں آگے وضاحت کروں گا. جی نہیں, میں نے تو ایسا کوئی نہیں, پروپیگنڈا ہے. 99% جو بدگمانیاں ہم پال رہے ہوتے ہیں نا, وہ آخر میں جا کر کچھ بھی نہیں نکلتا. یہ میں نے اپنا تجزیہ کیا, اللہ کی قسم. مجھے کسی نے نا پچھلے دنوں کسی بندے کے بارے میں بتا دیا, یار وہ این گلاں کر رہا سی, میں فوری طور پہ انہوں کال کری, یار ویسے تم کال کر لے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے کہا یار آپ کے بارے میں مجھے یہ خبر, کہتا ہے واللہ الذی لا الہ الا هو, اللہ دی قسم میں منوں تو پتہ ہی نہیں. میں نے دوسرے کو کال کی, کہتا ہے میں نے نہیں کہا, مجھے فلاں نے بتایا ہے. پہلے خود بتا رہا تھا, اب کہتا میں تو اتھوں سنی ہے. جب ساری تحقیق کی تو آخر میں کچھ بھی نہیں تھا, لیکن بات پھیلانے والے اور کرنے والے نے اپنے اعمال برباد کر دیے. ہیں, یہ کام نہیں کرنا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا جی غیبت کیا ہے؟ فرمایا غیبت یہ ہے کہ تیرے بھائی کے اندر وہ بیماری موجود ہو, تیرے بھائی کے اندر وہ غلطی موجود ہو اور تو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرے, یہ غیبت ہے. اور اگر اس میں غلطی ہے ہی نہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ بہتان ہے, اور یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے, غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. تو میرے محترم بھائیوں, ہم نے غیبتوں سے بچنا ہے, بدگمانیوں سے بچنا ہے, کوئی فائدہ نہیں. اچھا سورہ ہمزہ ہے نا, اللہ نے فرمایا ویلن لکل ہمزۃ لمزہ, چھوٹے سے لفظ نے, سارے بچوں کو آتی ہے. ترجمہ, تفسیر, کیوں نازل ہوئی, کیا اس میں اللہ کہنا چاہتا ہے, ہمیں نہیں پتا.
کیا مطلب ہے اس کا؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، ویل ہے، بربادی ہے ہمز اور لمز کرنے والوں کے لیے۔ ہمز اور لمز پتہ کیا ہے؟ اشارے کے ساتھ کسی کی غیبت کرنا۔ اشارے دیکھیں آپ نے، اشاروں کے ساتھ غیبت، اے ویکھی ٹردا کنجے پیا، اے ویکھی اے ویکھی، یہ غیبتیں۔ اللہ کہتا ہے ویل ہے اس بندے کے لیے جو اشاروں کناؤں کے اندر بھی کسی کی تان کرتا ہے۔ اچھا کوئی بندہ سڑک پہ چلتا جا رہا ہے بیچارہ، ہو سکتا ہے اس کا گھٹنا خراب ہو، ٹھیک ہے، اور وہ جناب 6 بندوں کو ویکھی ٹردا کنجے پیا، یہ اس نے کیا کیا ہے؟ یہ اس نے غیبت کی ہے، یہ اس نے اللہ کی تخلیق پر تان کی ہے، کچھ فائدہ اسے نہیں ہوا۔ گاہک آیا، گاہک نے چیز خریدی، تجھے پیسے دیے، تجھے اللہ نے منافع بھی دے دیا، بعد میں کیا کرے گا؟ بعد میں اپنے ملازم کے سامنے اس کو ماں بہن کی گالیاں نکالے گا۔ یار بولنے تو صحیح، نکالتے ہیں لوگ۔ آج میں اینو صحیح ٹھوکیا ہے، آج میں نے اسے صحیح ٹھوکا ہے، 100 روپے والی چیز میں نے 150 کی دے دیا، تف ہے تو تیرے جیسے بدبخت پر کہ جس نے حلال مال کمانا تھا لیکن اس نے جاتے جاتے اپنے سارے عمل کو برباد کر لیا۔ کرتے ہیں لوگ ایسے کہ نہیں؟ گاہک کی غیبت، مریض کی غیبت، چلنے والے کی غیبت، محلے داروں کی غیبت، کالے کی غیبت، موٹے کی غیبت، لمبے کی غیبت، حالانکہ یہ سارے بیچارے مجبور لوگ ہوتے ہیں، اپنی اپنی مصیبت میں کوئی پڑا ہوا ہے۔ تو یہ غیبت کی ہمز اور لمز، یہ غیبت کی اقسام ہیں۔ اشاروں سے، کنایوں سے لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا، ہم نے انشاءاللہ یہ باتیں نہیں کرنی۔ اچھا یہاں پھر وہی بات آ گئی، اپنے کام سے کام رکھو۔ اچھا کوئی اگر لنگڑا کے چل رہا ہے تو اسلام نے پتہ کیا دعا سکھائی ہے؟ آپ کسی نابینا کو دیکھیں، لنگڑے کو دیکھیں، کسی معذور کو دیکھیں تو کیا، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت دی اور اس مصیبت سے بچا کے رکھا۔ ہم جناب اس کی غیبت شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، 0%، اور ہم اپنے عمل کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا مل مفلس، مجھے بتاؤ غریب کون ہے؟ مفلس کنگال۔ صحابہ کہتے ہیں جس کے پاس درہم اور دینار اور پیسے اور دنیا اور یہ نہیں۔ فرمایا اللہ وہ مفلس نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو اعمال کے ڈھیر لے کر آئے گا، قیامت والے دن اعمال کے پہاڑ لے کر آئے گا، حاجی صاحب دیاں نمازاں، زکاتاں، صدقے، مسجد کمیٹیاں، یہ وہ جہاد، خیراتیں، سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن لائنیں لگ جائیں گی۔ اللہ کے سامنے فرشتے آ کے کہیں گے یا اللہ لائنیں لگ گئی ہیں، کسی کی اس نے غیبت کی، کسی کا مال کھایا، کسی کو مارا، کسی کا حق غصب کیا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا، بہن کا حصہ نہیں دیا، بیٹی کا حصہ نہیں دیا، ہمسائے کو تنگ کیا، بیوی کے ساتھ زیادتی کی، خامند کے ساتھ ساری باتیں وہ لوگ لینے، حقوق العباد کا تلف لینا لگ جانی نے اتنے۔ اللہ سے فرشتے پوچھیں گے یا اللہ اب کیا حکم ہے؟ اللہ کہے گا حاجی صاحب یہ جو ڈھیر لگا ہوا ہے اس کی نیکیاں تقسیم کرو ذرا، جتنا جتنا اس نے ظلم کیا، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ختم، فنش۔ اس کے بعد بھی بندے ابھی بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں، بھائی اس نے تو، اس کا کام ہی یہ تھا روزانہ تی بہن دا حق ماریا، ہمسائے نو تنگ کیتا، ظلم جبر کیتا، توکے فراڈ دیتے، غیبتیں چغلیاں کی، کام ہی یہ تھا اس کا۔ ماں کا حقوق، بہن کا حقوق، بیوی کا کوئی حق وہ پورا نہیں کرتا تھا۔ بندے ابھی بھی باقی ہیں، تو اللہ کہے گا اب یہ کرو کہ اب لوگوں کے گناہ اس پر ڈالنا شروع کر دو۔ وہ بندہ جو نامہ اعمال دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ آج جنت میں مجھے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ ہم وہاں تو نہیں کھڑے، ہم وہاں تو نہیں میرے بھائیوں کھڑے۔ اس پر غور کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے جی غور، اس پر غور کرنا ہے اور اپنی اصلاح کر لینی۔ اپنے کام سے کام رکھو، کسی سے لینا دینا کچھ نہیں، کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو برا نہ کرو،
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو کر لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم واحفظهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔